ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کل کے جواب میں آڈیو کلپ کافی ساری آئی ہیں، میں ایک پلے کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصہ قبل، غالباً 6 ماہ یا سال بھر پہلے، میرے واٹس ایپ گروپ میں ایک صاحب تھے بمبئی کے۔ انہوں نے اس طرح کا سوال کیا تھا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ڈالی جاتی ہے، جو اصلاً آڈیو ہوتی ہے، اس پر غیر جاندار کی تصویر، مزارات اولیاء وغیرہ کی لگا کر ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر وہ ڈالی جاتی ہے۔ پھر جب اس کے دیکھنے والے ناظرین بڑھتے ہیں تو من جانب یوٹیوب جو ہے نا کچھ ملتا ہے، تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ درمیان میں کچھ اشیاء کے ایڈورٹائز آتے ہیں، چیزوں کے۔ تو ان کا سوال چونکہ مختصر تھا اور مبہم بھی تھا، غیر واضح تھا، اور میں یہ جو چیزیں ہیں سوشل میڈیا کی، ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہیے یا اس کی جملہ تفصیلات، اس کے سیاق و سباق کو، اس کے نشیب و فراز کو پوری طرح نہیں جانتا ہوں، اور میں نے کبھی اس حوالے سے دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہم کو تو قاعدے سے ابھی تک واٹس ایپ بھی چلانا نہیں آتا، تو بہت سی باتیں تو میں وائس میں بول دیتا ہوں۔ بہرحال جب میں نے اس کا جواب دیا تو اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں حضرت، انہوں نے جھوٹ سے کام لیا ہے۔ ایک صاحب تو کہنے لگے کہ اس میں 300 شعبے ہوتے ہیں، 300 کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں سے 200 کو بند کرنے کا اختیار ہوتا ہے اور 100 جو ہے نا اس میں اختیار نہیں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جیسا استفتاء ہوگا اسی کے مطابق افتاء ہوگا۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی رسم الافتاء پڑھ لیجئے، جو 30 جلدوں والی ضخیم فتاوی رضویہ شریف ہے، اس کی 27ویں جلد ہے، جو رسالہ الفضل الموہبی فی معنی اذا صح الحدیث فہو مذہبی ہے، اس کے بعد والا رسالہ۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو جو سوال کرتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے سوال میں کم از کم اپنے منشا کو ظاہر کر دیا کرے اور تفصیلات وغیرہ بیان کر دیا کرے کہ یہ صورتحال ہے، تو اسی کے مطابق جواب ہوگا۔ جب صورتحال غیر مبہم ہوگی تو جواب بھی تو ویسی ہوگا نا بھیا۔ اگر واقعی ایسی بات ہے کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیو پڑتی ہے اس میں اختیار قطعی نہیں ہوتا ایڈورٹائز کو بند کرنے کا، اور ایڈورٹائز فقط چیزوں کے، سامان وغیرہ کے آتے ہیں، تب تو بلا شک و شبہ اس کی انکم لینا جائز ہے۔ لیکن بعد میں لوگ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس میں تو فحش مناظر ہوتے ہیں اور عوریاں تصویریں ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ وہ خلوت کے سارے مناظر جو ہے نا دکھائے جاتے ہیں، ثم معاذ اللہ رب العالمین، اور برہنہ عورتیں بھی اس میں آتی ہیں، اور بہت ساری اہل حنوط کی دیوی دیوتاؤں وغیرہ کے بھی ایڈورٹائز آتے ہیں، اور یہ بند کرنے کا اختیار بھی من جانب یوٹیوب ہوتا ہے، پھر بھی لوگ نہیں بند کرتے تاکہ اس سے انکم حاصل ہو۔ اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر وہ جو حاصل شدہ رقم ہے وہ ذریعہ حرام سے کمائی گئی ہے، وہ حرام ہے، اور اسے اپنے مصرف میں تو کیا کسی بھی کار خیر میں استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا حج بیت اللہ کے لیے، افطار کے لیے، تعمیر مسجد کے لیے، تعمیر مدرسہ کے لیے، حتیٰ کہ زکوٰۃ و صدقہ کے لیے بھی اس رقم کا ایک ہی علاج ہے کہ اسے بلا نیت ثواب فقراء میں تقسیم کر دے، ثواب کی نیت نہ کرے، اور آئندہ سے سخت پرہیز کرے، اور وہاں جا کر وہ چیز بند کر دے جہاں سے ان لوگوں کو، یوٹیوب والوں کو اس نے اجازت دی ہے۔ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں تو جاندار کی تصویر ہی کو حرام کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی آڈیو جو بشکل ویڈیو ڈالی گئی ہے، اگر بیچ میں درمیان میں کوئی ذی روح کی تصویر آتی ہو تو چونکہ وہ بھی حرام ہے اور اس کے ذریعے پیسہ کما رہا ہے، تو میرے نزدیک تو وہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میں شرک کی، کفر کی، عوریاں تصاویر کی، فحش مناظر کے سے حاصل شدہ کمائی کو جائز کہوں، اور بلا
قباحت جائز کہوں ایسا بالکل نہیں ہے. مجھ سے جن صاحب نے سوال کیا تھا ان کے سوال کے پیش نظر ہی میرا جواب تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ غلطی کی کہ انہوں نے مجھے تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا. اور آپ میرا جواب سنیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو اشیاء فروخت ہوتی ہے بیچی جاتی ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اب مجھے یہ تو نہیں بتایا گیا کہ اس میں بےہودہ اور بیکار کے ایڈورٹائز آتے ہیں. تو بہرحال اب جب لوگوں نے بتایا ہے تو میں بتا دوں کہ میرا وہ جواب اس حوالے سے نہیں تھا کہ اس طرح کی انکم جائز ہے، بلکہ اس طرح کی انکم کو میں بھی ناجائز و حرام ہی سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے اور مسلک حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبسکرائبر کمال کے کافی ہیں، سوشل میڈیا کا گھاتک استعمال کرتے ہیں اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے میں یعنی جلد سے جلد کام لیتے ہیں کہ لقمہ بعد میں منہ میں جائے، پہلے خبر ادھر سے ادھر کر دیں. مبالغہ کر رہا ہوں. جزاک اللہ خیرہ. اول تو مفتی صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ نے فوری کارروائی کی اور بلا تاخیر جو ہے اپنی وضاحتی صوتی پیغام اپنے عوام کی جانب روانہ کیا. الحمدللہ اہل سنت میں مستقبل میں اٹھنے والے فتنے کو آپ نے دبا دیا اور یہ جو آپ کے دامن میں چھپنے کی کوشش کر رہے تھے آپ نے ان سے بھی جو ہے نا گریز پرہیز کیا. کافی لوگ جو ہے نا اس آڈیو کلپ کو ای میل میں بھیج کے دلیل بناتے تھے کہ سکندر وارسی پاگل ہے، مفتی صاحب نے تو ایسا ویسا کہا، یہ چینل جو ہے نا وہ جاہل ہے، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں تھیں. اور کیونکہ اس کو آگے بھی چل کر لوگ جو ہے نا کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آڈیو کلپ کو دلیل بنا کے اپنے لیے حرام کمائی کو روا سمجھ کر اپنے اختیار میں لیتے. یہ بہت اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے کہ آپ نے اس پہ جلد سے جلد آڈیو بھیجی. اب ان لوگوں کو نصیحت مل گئی ہوگی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب جو ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے مکمل تفصیلات ہوگی. اور کیونکہ جیسے انہوں نے آڈیو میں بتایا کہ جس طریقے کا سوال کیا جاتا اس طریقے کا جواب ہوگا. اب کیونکہ سائل نے اتنی تفصیلات کو جو ہے ان کے آگے بیان نہیں کیا ہوگا تو اسی لیے جس طریقے کی بات آتی ہے اسی طریقے کا جواب آتا ہے. اب یہ مکمل آڈیو کو آپ ان لوگوں تک بھی پہنچا دیں، تمام لوگوں کو جو پچھلی آڈیو کو دلیل بنا کے اور اس طریقے کے الزامات لگاتے ہیں علماء اہل سنت پہ کہ فلاں نے ان کو جائز کر دیا ہے. اور ایسے لوگوں کو عبرت بھی لینی چاہیے. اصل میں ہیں وہ بھی سنی جو اس کو جائز اعلانیہ کہہ چکے ہیں اور اب توبہ سے رجوع نہیں کرتے بلکہ بھاگتے ہیں وہ بھی سنی. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. اور علامہ صاحب نے ایک چیز اور بھی بیان کر دی کہ جو رقم حرام ہوتی ہے اس کا قاعدہ وہی ہوتا ہے کہ اس کو بغیر نیت ثواب کے جو ہے وہ صدقہ کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ اسے کار خیر میں نہیں لا سکتے. اب چاہے آپ نے حرام رقم سے مسجد بنوائی ہو، حج کیا ہو، عمرہ کیا ہو، مزارات اولیاء کا سفر بھی کیا ہو نا حرام رقم سے، تو وہ اس نیک کام یعنی مزارات اولیاء کی زیارت یا سفر سے وہ رقم حلال نہیں ہوگی قیامت کے دن انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو کھائی پی گئی ہے وہ سب حرام ہے اور جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا وہ جہنم ہی میں جائے گا. اللہ تعالیٰ عوام اہل سنت کہ جو لوگ اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں اور اس کو حلال بھی سمجھتے ہیں، جائز بھی سمجھتے ہیں، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور تمام سبسکرائبروں کو ایک بار پھر سے شکریہ جنہوں نے جلد سے جلد اس معاملے میں یہ آڈیو کلپ جو ہے وہ پہنچائی تاکہ عوام کے اندر اٹھنے والا فتنہ وہ دب سکے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اور ان لوگوں تک بھی بات پہنچ گئی ہوگی کہ جو اس کو دلیل بناتے تھے علامہ صاحب کی بات کو کہ انہوں نے جائز کہا ہے، اس کی تفصیل انہوں نے سن لی ہوگی. پتھر میں حسن لالے پرن